قرآن مجید فرقان حمید کے جو دوسرا پارہ ہے، اس کے پہلے 2 رکوع، اس میں 2 مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو تبدیلی قبلہ کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اہل یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ دین تو یہ نیا لے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہمارے والا پرانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ ایک دن ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کبھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائی، اور جب حضور نے آسمان کی طرف توجہ دی تو اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ جدھر منہ کریں گے ہم وہاں ہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے پیروی کرنے والوں کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ کل قبلہ اور تھا اور آج قبلہ اور ہے، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا، کیونکہ ان کی توجہات کا قبلہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور کوئی سوال نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے نمازیں اپنی اپنی ادا کی۔ ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ اب مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئیں تو وہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں، اور اسی کی طرف منہ کر کے وہ نمازیں ادا کریں۔ اور انہی 2 رکوع کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مسلمان درمیانی امت ہے، یعنی امت وسط ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفریق سے پاک ہے، یہ اپنے ہر کام کے اندر معتدل ہے، اور قیامت کے اندر باقی ساری امتیں مکر جائیں گی، ساری امتیں مکر جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی ہی نہیں، ہمیں تو راہ راست کی تبلیغ کسی نے کی ہی نہیں۔ وہ مکر جائیں گے، وہ اپنے جو نبی ان کی طرف آئے گے، جو نبی ان کی طرف بھیجے گئے، وہ ان کی تبلیغ سے مکر ہی جائیں گے۔ پھر رب کریم اپنے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں کی تبلیغ تمہارے تک پہنچی؟ تو پھر اللہ پاک اس امت کے صلحاء کی، شہداء کی، علماء کی گواہی اپنی بارگاہ میں پرانے آئے ہوئے نبیوں کی حق میں قبول فرمائے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ اس امت کے صلحاء، اولیاء اور ناصر علم اور جو علم رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی گواہی قبول فرمائی جائے گی۔ یہ لوگ اٹھ کر گواہی دیں گے کہ ہاں اے میرے اللہ، ان انبیاء نے تبلیغ کی تھی اور انہوں نے تیری تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت باقی ساری قومیں یہ بھی اعتراض کریں گی کہ اے اللہ، یہ قوم تو سب سے بعد میں آئی، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا، ہاں بھی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو پھر امت اس بات پہ جواب دے گی کہ ہمیں تو ہمارے محبوب نے بتایا، ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ پہلے امت گواہی دے گی اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی کو قبول فرمائے گا، اور باقی انبیاء کرام کی جو انہوں نے آ کر تبلیغ کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو پھر اب یہ گواہی قبول کرنے کے بعد ان امتوں پر حد جاری کی جائے گی کہ جب تمہیں نبیوں نے آ کر تعلیمات دی تو پھر بھی تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں دوسرے سے تیسرے رکوع کی جانب۔ اس میں دوسرے رکوع شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اس میں ذکر ہے جو ہر زبان زد عام ہے، جس میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ، ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ پاک پتن شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب وہ پہنچے تو نعرے لگ رہے تھے، حق فرید یا فرید۔ تو کچھ لوگوں نے فوراً سے اعتراض کیا، پیر صاحب یہ کیسے نعرے لگ رہے ہیں؟ پیر صاحب فرمانے لگے، یہ قرآن سچا ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے ذکر کے چرچے بلند کر دوں گا۔ فرمایا فرید الدین نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، اب جب فرید الدین چلا گیا تو اللہ فرید کروا رہا ہے۔ تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں دوسرے سے تیسرے رکوع میں تو بڑی معروف آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، جس میں صبر کا حکم دیا اور جو صبر کرے اس کے لیے اللہ نے اپنی میت کی بشارت سنائی۔ پھر جو اس کے رستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تمہیں مشقت جھیلنی پڑے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے، پھلوں اور جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، اور جو صبر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ بشارت بھی فرمائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ہم المحتدون، جن کو صبر کرنا آتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن میں حوصلہ ہے، جن میں تحمل مزاجی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی اصل ہدایت اس آدمی کے پاس ہے جس میں کوئی صبر بھی ہے، کوئی حوصلہ بھی ہے، کوئی تحمل مزاجی بھی ہے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے مسائل حج بیان فرمائے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، اور علامتیں بھی وہ والی بیان فرمائیں جو انسانی شعور کے مطابق ہیں، جن کو انسان روز دیکھتا ہے۔ اور فرمایا دن اور رات کے آنے میں، اور رات اور دن کے اختلاف ہونے میں یعنی جب رات ہوتی ہے دن نہیں ہوتا، اور جب دن ہوتی ہے تب رات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ جو منوں ٹنوں وزن لے کے کشتی دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہے، اور یہ جو آسمان سے پانی برسا کر ہم اس زمین سے پھل اگاتے ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ خود نہیں ہوتا بلکہ اس کے کرنے والا کوئی موجود ہے، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ انہی رکوع میں جب اللہ تعالیٰ اپنی واضح نشانیاں بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب میرے بندے نشانیوں دیکھتے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی پھر ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اسی رکوع میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ بنایا تمہارے لیے۔ یہ چوتھے سے پانچویں رکوع میں آپ دیکھیں گے، فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ کھانا تم نے وہ کچھ ہے جس کی تمہیں اجازت دی گئی ہے، حلال اور طیب یعنی پاکیزہ چیزیں۔ فرمایا کہ جن چیزوں کا تمہیں اجازت دی گئی ہے وہی تم نے کھانی ہے، لیکن جن سے منع کیا ہے وہ تم نے کھانی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی یہاں پر تو ممانعت ہے، لیکن جنت میں ان چیزوں کی اجازت دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر چوتھے سے پانچویں رکوع کے اندر چار ایسی چیزوں کا حکم فرمایا جو کہ قطعاً حرام ہے، اور ان چار چیزوں میں سب سے پہلے ذکر فرمایا مردار، یعنی ایسا جانور جو ذبح نہ کیا جائے اور وہ مر جائے، وہ ہوتا ہے مردار۔ اور پھر فرمایا بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خون ہم عطیہ کرتے ہیں، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان عطیہ کر دیتے ہیں، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ ضرورت کے مطابق عطیہ دینا جائز ہے، کیونکہ جب بندہ انتہائی مشکل وقت میں ہو یعنی مرنے کی حالت میں ہو تو مردار کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح جب کوئی بیمار اتنا بیمار ہو کہ اس کے بچنے کا نہ ہو، کوئی ذریعہ، کوئی اس کے بچنے کی امکانات نہ ہو، تو پھر خون دینا بھی جائز ہے، اور لوگوں کی مدد کے لیے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے خون دینا جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والے کو پھر اس کے مطابق اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے سور کا گوشت۔ سور کا گوشت قطعاً حرام ہے، یعنی اس کے پورے اعضاء گوشت ہر ایک چیز کھانا مسلمانوں کے لیے مکمل حرام ہے۔ مسلمانوں کے کیا تمام غنی جو انسانوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے عمل وہی کریں گے جو کہ ہمارے دین حق دین سچ پر ہیں۔ اور پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں اس چیز کا بھی ذکر فرمایا جس کا لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا گمراہ کرتے ہیں، اس پر بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وما اخل بہ غیر اللہ، وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے
وہ جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اسی آیت کو موضوع بنا کر بہت سے اختلافی مسائل بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس پر کسی جانور پر غیر اللہ کے یہ بکرا جو ہے یہ میں نے 11ویں شریف پر دینا ہے، یا یہ بکرا میں نے اس بندے کے نام کا کر دینا ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ذبح کے وقت اس چیز پر غیر اللہ کا نام لینا حرام ہے، لیکن اگر یہ کسی نے کہہ دیا کہ اس کو میں ذبح اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے، میں اس کو 11ویں شریف پہ دوں گا، میں اس کو اس دربار میں دوں گا، میں اس کو اس چیز کے لیے دوں گا، تو وہ جائز ہے۔ لیکن وقت ذبح پر نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، تو یہ صرف اختلاف پیدا کرنے کی ایک سازش ہے، اس پر اتنا دھیان نہیں دینا، کیونکہ اگر اس سے ایک چیز حرام ہوتی تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بکرا میں نے حقیقے کے لیے رکھا ہے تو کیا وہ حلال رہتا؟ نہیں، اس لیے یہ صرف سازش ہے، اس پر دھیان نہیں دینا۔ اچھا، آگے چل کر قرآن مجید کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کا کھانا بالکل ناجائز ہے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرا سور کا گوشت، اور چوتھا وہ جانور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی وہ الفاظ جو وقت ذبح ادا کیے جاتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی بھی چیز ذبح کی جائے اور اللہ کے نام پر اسے ذبح کریں، اور ہمیشہ یہ الفاظ اس میں بولے جاتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آگے 5ویں سے 6 رکوع میں جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے، تو فرمایا جب قبلے کی بات آئی تو یہود کہنے لگے مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو، عیسائی کہنے لگے مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ تو نیکی نہیں کہ اس طرف منہ کر کے پڑھو یا اس طرف منہ کر کے پڑھو۔ تو پوچھا گیا یا اللہ تو پھر تو ہی بتا نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، فرمایا فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال خرچ کرو رشتہ داروں پر، نیکی کے کاموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلام آزاد کرانے کے لیے۔ اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے وعدے پورے کرو، اپنے وعدوں سے افاق کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعویٰ میں سچے ہیں، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، اور مصیبت کے وقت صبر کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعویٰ میں سچے ہیں اور ایمان کے دعویٰ میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس سے آگے یہ آیت آگی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قصاص، یعنی بدلہ لینے کا۔ یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کی۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے ظلم کرے تو پھر تم اس کا بدلہ لو، اور فرمایا کہ بدلہ کیسے لو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی اعضاء کے بدلے اعضاء، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر کوئی وارث خود معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لو گے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی، یعنی اگر حکمران ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ ہوگی۔ حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیں۔ پھر آگے جب ہم 6 سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور فرمایا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ اتنے ہی روزے اگلے دنوں میں رکھ لے، اور آگے جا کر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو زیادہ بیمار ہو وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا دے دے۔ پھر اسی رکوع میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں سے متعلق علامتیں ارشاد فرمائیں،
اور مسائل حج کچھ آگے جا کر بیان کیے۔ اور ایک اور غلط رسم، کچھ غلط رسمیں بن جاتی ہیں نا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، وہ غلط رسم یہ تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے تو وہ جب حالت احرام میں ہوتے تھے تو وہ اپنے دروازے سے اپنے گھروں میں اندر نہیں جاتے تھے، اوپر سے چھلانگیں لگا کر اندر آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں، اور دروازے سے پاک نہیں آتے، جس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا کہ دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، اور چنانچہ وہ فقہی مسائل ہیں، فقہی جز میں، لہذا وہ ایک نشست میں مکمل نہیں کیے جا سکتے۔ رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی بھی نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہی۔ پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں رب کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کافروں نے میری نافرمانی کی، یعنی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، میرے محبوب کو نہیں مانا، قرآن کریم کو نہیں مانا، تو فرمایا کہ میں نے دنیا کی زندگی ان کافروں کے سامنے مزین کر دی۔ یہ بڑے سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے لیے زینت دے دی، کسے؟ حیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کو، یعنی ان کو نا دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جیسے یہ میری جائیداد، یہ میری باغ ہے، وہ میرے محلات ہیں، میری حویلیاں ہیں۔ فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پیاری کر دی، اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ انہیں دنیا کی چیزیں محبوب ہوتی ہیں، اور مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مومن کس بات پر راضی ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے اور شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی رکوع میں آیت نمبر 219 ہے، یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا۔ کچھ طلاق کے مسائل بھی اسی پارے میں 9ویں رکوع سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حیض، نفاس، طلاق، ان سب مسائل کو سیکھ لو اور ان پر عمل کرو، اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، فرمایا اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا، یہ وہ حدود ہیں جو رب نے متعین کی ہیں، ان سے آگے نہ جانا۔ پھر تفصیل آپ ان سب چیزوں کو اس پارہ میں پا سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کی حامل ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ان کی بہت ضرورت ہے، جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے، روزمرہ کی عام ضروریات کے لحاظ ان کی بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کا بھی ابھی بیان ہوگا۔ اس پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اب اس کا ذکر پارہ کے اختتام میں ہے، اس میں عقیدے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ وہ ہے یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر یا نبی اور ایک بادشاہ موجود ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کا جو اپنا ملک ہے نا وہ تھا ملک شام۔ تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی جو بڑی سخت گیر قوم تھی، انہوں نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی اور انہیں ان کے ملک سے نکال دیا۔ اور کچھ ان کے ایسے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑی تعداد مصر میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا جس پر یہ بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو اللہ پاک نے انہیں ایک پیغمبر عطا کیے جن کے مختلف نام ہیں مختلف کتب کے اندر۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب وہ اللہ کے نبی ہوئے اور بنی اسرائیلیوں کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک
بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں جہاد کر سکیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے یہ ذمہ لگایا۔ تو اس زمانے میں ایک اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت، وہ بڑے نیک انسان تھے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے اور ان کا نام بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے۔ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے اور وجود میں بڑے طاقتور تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو غریب آدمی ہے، ہمیں یہ تو ہمارا حق تھا کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنانے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات عرض کی وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے اس لیے ہم نے بادشاہی دی ہے کہ اس کو ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ وہ بڑے وجود میں طاقتور تھے، فرمایا کہ وہ وجود میں بھی طاقت رکھتے ہیں اور علم میں بھی ان کے پاس وسعت ہے۔ بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ نہیں جی کوئی اور بندہ آ جائے، پھر ان میں اختلاف شروع ہو گیا کیونکہ ہر ایک کی رائے اس پر متفق نہیں تھے وہ۔ پھر وہ کرتے کرتے یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر کیا ہے۔ اسی پارہ کے آخر میں آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پورا مضمون ملے گا۔ جب آپ 15ویں سے 16ویں رکوع کو پڑھیں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے کو ماننے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے فرمایا کہ دلیل کیا ہے کہ جناب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ہی بادشاہ بنایا ہے، تو حضرت شمویل علیہ السلام کہنے لگے تمہارا ایک تابوت تھا، تمہارا ایک صندوق تھا، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تمہارا صندوق واپس دلا دے گا۔ تو اس صندوق میں تھا کیا؟ وہ صندوق وہ تھا جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے۔ اور آج کچھ لوگ انہی تبرکات کی اہمیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جنتی کہا، وہ حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کر کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے حضور اگر مل جائے تو کیا ہوئی بات۔ تو حضور نے ان کو عطا کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے کرتے ہیں، یہ حضور کے پاس کوئی تحفہ لایا تو حضور نے قبول کر لیا، تو آپ نے یہ کیوں لے لیا؟ تو جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رو پڑے اور وہ کہنے لگے میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، یہ میں نے اپنے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ اس لیے حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو اتنے اندھے ہو کر ایسی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اتنی گمراہی پہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور فرمایا کہ وہ تابوت تمہیں واپس کیا جائے گا، اور تابوت میں تھا کیا؟ آپ خود بھی یہ دونوں رکوع کا مطالعہ کریں، رکوع نمبر 15 اور 16 قرآن میں ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ اور تبرکات کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا اور جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ اور اس صندوق کا فائدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل والے جب بھی کسی سے جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کر دیا کرتا تھا۔ تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ شے ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ صندوق اٹھا کر لے گئے۔ اب ان کی کمبختی اور بدنصیبی یہ کہ انہوں نے وہ صندوق اٹھا کر کسی روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینک دیا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں آ گئیں، اور وہ مرنے لگے۔ پھر یہ بات ان کے دلوں میں آئی کہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے، اور صندوق میں ہے کیا؟ تبرکات، اور تبرکات کن کے؟ اللہ کے انبیاء کی۔ تو پھر انہوں نے قوم مالکہ نے ایک بیل گاڑی منگوائی اور اس بیل گاڑی کو صندوق، اور اس بیل گاڑی پر صندوق کو رکھ دیا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صندوق، اس کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے وہ صندوق وہاں سے اٹھا لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ایک ڈائریکشن دی، اور دوسری طرف
اور دوسری طرف حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بھی بنا دیا، اور یہاں سے وہ صندوق چل پڑا۔ ادھر جب وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو بادشاہ کیسے مانیں، تو ان کو کہا گیا کہ بادشاہ ایسے مانو کہ تمہیں تمہارا صندوق لوٹا دیا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تو پھر وہ صندوق ان کے پاس واپس آ گیا۔ اب انہوں نے جہاد کے لیے نکلنا تھا قوم جالوت کے خلاف، اور وہ بڑا سخت جان آدمی تھا۔ 3 من سونا اس نے اپنے وجود پہ پہنا ہوتا تھا، اور ٹوپی اس نے بڑی تگڑی لوہے کی پہنی ہوتی تھی۔ تو اب اس سے کون لڑے؟ تو پھر ایک نوجوان تھا جن کا نام تھا جناب داؤد علیہ السلام، اور وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو جس دن نکلے نا جناب طالوت اپنی قوم کو لے کر جہاد کے لیے، تو اس جہاد میں حضرت داؤد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ پھر جب کسی کو نوازتا ہے تو بس پھر خوب نوازتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں 3 پتھر ملے۔ انہوں نے وہ 3 پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی تھی جن کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق بھی کہتے تھے۔ تو وہ منجنیق بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے پتھر دشمنوں پر پھینکے جاتے تھے، تو آپ وہ آلہ لے کر دشمن کے پاس پہنچے۔ وہ 3 پتھر بھی آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بہت بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اور سامنے تھا جالوت۔ تو جناب طالوت کہنے لگے جو اس کو مارے گا نا، اس کو میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو پھر کس انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں کہ وہ دور کھڑا تھا تو میں نے 3 پتھر مارے۔ ہمت کرنا ہمارا کام ہے، آگے صلہ دینے والی ذات رب ذوالجلال کی۔ جناب داؤد فرمانے لگے کہ جب پتھر مارے تو وہ تو مرا ہی مرا، اس سے چھو کر جب میرے پتھر آگے پہنچے تو اس کی فوج کے 30 اور بندے مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پتھروں سے 31 بندے مار دی۔ فرمایا یہ اس لیے کہ ہاتھ تو میرے تھے لیکن طاقت میرے رب کریم کی تھی۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کے حصے میں آدھی سلطنت بھی آئی، جناب طالوت کی بیٹی بھی آئی۔ کافی سال اس کے بعد جناب طالوت حیات رہے۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا اور انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور انہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پھر بیٹے کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر فضل فرماتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھ کر راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوگی۔ اب چند ایک چیزیں ایسی تھیں جن کو دہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں سے جن چند خاص باتوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے، اسی پارہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی دین ہوتا ہے، اپنی زندگیاں لٹا دیتے ہیں۔ اور یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ مکے سے جب یہ چلے تو انہوں نے سارا مال مکے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے۔ فرمانے لگے پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے بس یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے۔ فرمایا کہ میں نے سارا مال ایک جگہ دبایا، اور جب میں مدینہ منورہ کے لیے نکلا تو قریش مکہ نے، کفار نے مجھے روکا۔ تو صہیب رومی فرمانے لگے کہ سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ تیز ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ اب فیصلہ تم کرو کہ جاؤں گا تو میں صحیح، لیکن فیصلہ تم کرو کہ تم تیروں تلواروں سے مجھ سے لڑو گے اور پھر میں جاؤں، یا تم سے میں ایک سودا کر لوں۔ فرمانے لگے کہ سودا مان لو
قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے میرا بڑا مال ہے جو میں مکے دفنا آیا ہوں، اگر تم مجھے مدینہ جانے دو تو میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دوں۔ تو تھے تو وہ کافر۔ اس پارہ میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا مال کافروں کے لیے زینت بنا دی۔ وہ فوراً رضامند ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے جی آپ ہمیں مال کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت صہیب رومی نے ساری زندگی کی جمع پونجی، سارا مال ان کو، اور خود مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کر مدینے پہنچے تو جناب عمر ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی موجود، اور جب حضرت عمر ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب زندگی میں تو نے بڑی ہی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تو نے سودا کیا ہے نا یہ بڑے ہی نفع والا کیا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ جب آپ کوئی بھی کام دین کے لیے کرتے ہیں تو وہ بہت نفع والا کام ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور مضمون ہے یہاں، یہ بھی بڑا ہی نفع والا ہے۔ آیت نمبر 216، اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتل کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، لیکن ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور جو مضامین قرآن ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے، اس میں سے یہ ایک خاص چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے نصیحت کر دی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے کہ اگر سمجھ میں آ گئی تو زندگی آسان ہوگی، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، زندگی سکون میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی نہ ہو۔ بس یہاں پر رب ذوالجلال نے ایک نصیحت، ایک بات فرما دی جو جینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ تم میرے اور میرے رسول کے حکم پہ چلو، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور اللہ کے طرف بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بڑی شکایتیں کی اپنی بیوی کی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں سے تمہیں ایسی اولاد عطا فرما دے جو تمہارے لیے بڑی خیر ہو، بڑی خیر کا باعث بنے۔ جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں بعض اوقات انہی میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے